بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ شہرستانی اپنی کتاب میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ بہجت کے بارے میں کہ ایک طالب علم تھا اور وہ نجف پڑھتا تھا، اس کے والد محترم زیارت پہ آئے تو وہ اپنے والد کو زیارت میں لے کے کربلا گئے، مولا کی زیارت کی تو ایک دم ان کو یاد آیا کہ اوہو آج تو منگل اور بدھ کی رات ہے، جو مسجد سہلہ کی رات ہوتی ہے عبادت کی، تو میں تو 40 ہفتے کا عمل کر رہا تھا، یعنی ایوری ویک 40 ویکس، تو ان کو ایک دم یاد آیا مجھے تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اب اتنی اس وقت یہ کنونس اور اتنی نہیں تھی کہ یہ پہنچتے، پھر والد کو کیا کرتے، تو ایک دم کہتا ہے میری نظر حرم میں آیت اللہ بہجت پر پڑی، تو میں جب ان کے پاس دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آغا یہ مسئلہ ہے، مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن میں اب کیا کروں؟ کہا والد کو مسافر خانے میں چھوڑو اور آؤ۔ میں آیا تو میرے ساتھ باہر نکلے، کہہ رہے چند قدم چلے تو اگلے قدم میں ہم کوفہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے جاؤ عبادت کرو۔ میں گیا، میں نے نمازیں پڑھی، سب واپس آیا تو کہنے لگے کہ واپس بھی جا رہا ہے۔ میں نے کہا آقا والد ادھر ہے، واپس بھی جانا ہے۔ کہتا اگلے قدم بڑھائے مجھے واپس پہنچا دے۔ اب یہ ہم ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں، لائک کیا بنا رہے ہیں؟ ہولو گرام ہائپر اینڈ پریشر ٹیکنالوجی کے انڈر گراؤنڈ کیپسولز ہیں کہ جو گھنٹوں کے سفر منٹوں میں کریں گے، بن رہے ہیں ابھی دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہم اصل میں تسخیر کر رہے ہیں کائنات کو، کائنات میں ہے سب کچھ ہے، اور یہی سب کچھ الہی نظام میں ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ مولا کائنات جنگی بدر کے اندر یا جنگوں میں ایک دم جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف تکبیریں نظر آتی تھیں، اور جو ہے وہ کوئی اور لڑتا ہوا نظر نہیں آیا سوائے علی کے تاریخ کے اندر، اور دشمن گھبرا جاتا تھا، کہتا ہے ہمیں ہر جگہ علی علی نظر آ رہا ہے۔ وہ انسان کامل ہے، وہ تو ساری جو بیسٹ آپشنز انسان کے ہو سکتے ہیں وہ ان کے پاس ہے۔ وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے تھے، کبھی کسی جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ خوب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ آج آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے، آپ اپنا آفس آپ کا امریکہ میں ہو، یو ایس میں ہو، آپ سارے آفس کو بیٹھ کے اپنے فون پہ دیکھتے ہیں، سارے آفس کے ایک ایک جو آپ کی کیش کی ذرا سا بھی ڈراپ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، سب آپ کو ایٹ اے ٹائم ریئل ٹائم اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس، ریئل ٹائم۔ آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں، وہ امام ہے۔ وہ تبھی تو کہتے ہیں کہ تم کہیں بھی یا علی مدد بولو گے ہم پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھے۔ جب ہم اپنی معرفت کی طرف ہوں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ ایک خلقت کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے پروردگار نے، اور ہم اس مقصد کی طرف جائیں۔ آج ہمیں بہت گھبراہٹ ہے، بہت پریشان ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عجیب پریشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ جنگ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج کل۔ عزیزان محترم، کچھ نہیں ہونا، ریلیکس۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وارثین کو دنیا کا سرپرست بناؤں گا تو مجھے آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وعدوں سے مخالفت نہیں ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو میں آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ پریشان ہونا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایکچولی۔ دیکھیں کائنات اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے، اٹس موونگ، اور یہ حرکت جو ہے، یہ موومنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، حرکت ہے۔ اگر میں نہیں بڑھوں گا کائنات کے ساتھ اس مقصد کے لیے، وہ جو ایکچوئل ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو کائنات کا ایک مقصد ہے اور ایک کمال نہائی ہے، ایک مقصد ڈیفائن کر دیا، اب آپ کے اندر لیولز ہیں، اب آپ کتنے کمال پہ پہنچتے ہیں، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ دکھا دیا۔
راستہ آپ کو دے دیا۔ اب یہ جو ٹائم زون ہے ہمارے پاس رمضان کا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بوسٹ ہے۔ جیسے آپ اسپورٹس کار میں نہیں ہوتا، سارے انجن ہوتے ہیں، پھر ایک بٹن دبائیں گاڑی گئی۔ رمضان یہی ہے، بس ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ، ایکٹیویٹ کریں۔ ایکٹیویٹ کیسے کریں گے؟ اب ایک سجدہ، سجدوں کو طولانی کر دیں، تھوڑے لمبے سجدے کر دیں۔ خوب یہاں لوگ شاید دیکھیں گے وہ آج لمبے سجدے کر رہا ہے، یہاں نہ کریں، گھر جا کے کر لیں، رات کو کر لیں، تنہائی میں کر لیں، کریں تو صحیح، بات تو کریں اس سے کہ پروردگار تو نے جو اس مہینے کے گھنٹوں میں ہواؤں میں عبادت رکھی ہوئی ہے، میں اس کو کب محسوس کروں گا؟ میں کیوں لاسٹ ہو رہا ہوں اس کائنات میں کیوں مس کر رہا ہوں چیزوں کو، جبکہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے کب آواز آئے گی؟ مجھے کب آواز آئے گی کہ یہ دریا کی لہریں بھی، سمندر کی لہریں بھی تیری تسبیح پڑھ رہی ہیں پروردگار، یہ درخت بھی تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہی ہوں پروردگار۔ لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا بھٹک گیا ہوں، تھوڑا بچوں کی طرح خواہشات کرنے لگ گیا ہوں مالک۔ جب ایک ماں باپ ایک بچے کو پروردگار معاف کرتے ہیں، تو رحمان ہے، تو بھی معاف کر دے مجھے اس مہینے میں، اگر تو خود نہیں دے گا۔ عزیزان محترم، دعا پو حمزہ عثمانی، پروردگار تو نے مجھے نکال دیا مگر میں نہیں جاؤں گا تیری بارگاہ سے، میں کہاں جاؤں؟ میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ کہاں ہے؟ لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار نہیں ہے، دعائے کو محل